بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں طارق منگول ہوں۔ مغل شہنشاہ ظہیر الدین محمد بابر کی زندگی کے نشیب و فراز کے حوالے سے ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، ظہیر الدین محمد بابر فرغانہ کے حاکم عمر شیخ مرزا کا بیٹا تھا۔ چھٹی پشت پر جا کر بابر کا شجرہ نسب امیر تیمور گورگان برلاس سے جا ملتا ہے۔ فرغانہ کے حاکم عمر شیخ مرزا کی حادثاتی موت کے بعد جب بابر تخت نشین ہوا، اس وقت اس کی عمر 16 یا 17 برس سے زیادہ نہیں تھی۔ ایک کم سن نوجوان ایک چھوٹی سی زرخیز ریاست کا حکمران بنا تو آس پاس کے دیگر رشتہ داروں نے بجائے حمایت کے اس کی ریاست کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی۔ بابر نے بڑے استقلال کے ساتھ صبر آزما مقابلے کیے اور نہ صرف اپنی ریاست بلکہ اپنے جد امجد امیر تیمور کے پایا تخت سمرقند کو 2 بار فتح کیا اور وسط ایشیا میں دیگر تیموری حکمرانوں پر یہ بات ثابت کی کہ وہ آل تیمور میں سب سے ذہین، زیرک اور بہادر حکمران ہے۔ ناظرین، تمام تر بہادری اور ذہانت کے باوجود بابر کی بدقسمتی یہ تھی کہ ہر دور میں اس کے پاس فوجی قلت ختم نہیں ہوئی، جبکہ اس کے دشمنوں خاص کر شیبانی خان، جو اس وقت اس کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں فوج موجود ہوتی تھی۔ 10 برس کی قد و کاوش کے بعد بابر اپنوں کی بے وفائیوں کی وجہ سے اپنے اجداد کی زمین چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور وہاں سے کابل چلا آتا ہے اور یہاں اپنی حکومت قائم کرتا ہے۔ ناظرین، کابل کا بندوبست کرتے ہوئے اسے کافی ٹائم ہوتا ہے تو اس دوران شاہ ایران کے ہاتھوں بابر کے سب سے بڑے دشمن شیبانی خان کا ایک بڑی جنگ میں قتل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسماعیل صفوی شاہ ایران شیبانی کے بیٹوں اور دیگر کمانڈروں کے خلاف کارروائی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ بابر سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے۔ بابر اپنی فوج لے کر کابل سے نکلتا ہے اور ایک عرصے تک تمام تیموری سلطنت سے اس بکو کو نکال باہر کرتا ہے اور پوری تیموری سلطنت پر قابض و متصرف ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بار پھر وہ اپنے جد امجد کی سرزمین اپنوں کی بے وفائیوں کی وجہ سے چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور کابل واپس آ جاتا ہے۔ عزم و استقلال، جرأت و بہادری کا وہ عظیم سپوت اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور شراب نوشی شروع کر دیتا ہے۔ لیکن وہ یہ بات شاید نہیں جانتا تھا کہ خدا نے اسے ایک عظیم کام لینا ہے۔ ناظرین، بابر گھنٹوں شراب پیتا رہتا، کبھی کبھی اس کا ذہن ماضی کی طرف پلٹ جاتا۔ اسے سمرقند کے نیلے محل کے وہ مناظر یاد آنے لگتے جن میں امیر تیمور کے ہندوستان پر حملے کے مناظر دکھائے گئے تھے۔ وہ خیالوں میں کابل، بدخشاں اور خاص طور پر شمالی ہندوستان کو ملا کر ایک عظیم سلطنت قائم کرنے کا خواب دیکھنے لگتا۔ اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ کئی بار خود ہندوستان کی سرحد کی طرف گیا اور دلی کی طرف اپنے جاسوسوں کو بھیجا۔ بابر کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ ہندوستان میں محب خانہ جنگیوں کا دورہ ہے۔ یہ اچھا موقع ہے کہ کوئی باہر سے آئے اور پورے ملک کو متحد کر دے۔ اس طرف سے امید بندی دیکھ کر بہت سے عام لوگ دلی کے ابراہیم لودھی کا ساتھ چھوڑ کر کابل آ گئے۔ ناظرین، اب بابر پوری طرح ہندوستان پر حملے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اس کا شوق سفر ایسا تھا کہ صرف 7,000 مغلوں کو لے کر ہندوستان کی عظیم فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔ جس دن اس نے دریائے سندھ عبور کیا، اس وقت اس کے پاس 10,000 مغل سواروں کی فوج موجود تھی۔ ایک طویل سفر کے بعد یہ لشکر پانی پت پہنچ گیا۔ دوسری طرف سے ابراہیم لودھی بھی آ گیا۔ اس کی فوج کی تعداد 1,00,000 کے قریب تھی اور بے شمار جنگی ہاتھی بھی موجود تھے۔ اتنی دور سفر کرنے کے بعد اور اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر بابری فوج کے کمانڈر اور سپاہی ہراساں تھے اور اسے لوٹ چلنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ لیکن وہ جنگ آزما بزد تھا کہ صف آرائی کی جائے۔ جنگ کے اگلے دن بابر نے ایک کام کیا۔ اسے یہ خیال آیا کہ اگر وہ اس جنگ میں مارا گیا تو اللہ کے حضور کس منہ سے پیش ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی
اس نے شراب نوشی کے تمام برتن توڑ دینے کا حکم جاری کیا اور شراب سے توبہ کی۔ دوسرے دن کا آغاز ہوا، دونوں طرف سے صفیں درست کی گئیں، دونوں لشکر غضبناک موجوں کی طرح ایک دوسرے کی طرف بڑھے، صفوں سے صفیں ٹکرائیں تا دنگاہ خون کے فوارے چھوٹتے نظر آئے۔ ہزاروں سر تن سے جدا کر دیے گئے، ہزاروں لوگ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچلے گئے۔ مغل لشکر پھریرے اڑاتا ادھر سے ادھر دوڑ رہا تھا اور کسی عقاب کی طرح لودھی کے لشکر پر جھپٹتا اور پلٹتا رہا۔ دوپہر ہوئی تو ابراہیم لودھی کسی کو میدان جنگ میں نظر نہیں آیا۔ بابر نے اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ لیا اور لودھی کی تلاش میں نکلا۔ تھوڑی آگے جا کر اسے ابراہیم لودھی کی لاش مل گئی۔ بہادر لشکریوں نے باغیں کھینچ لی، فتح کے شادیاں نے بجا دیے گئے۔ اس دن 15-16 ہزار لودھی لشکر کے لوگ قتل ہوئے، باقی سب اپنے اپنے علاقوں کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ بابر فاتحانہ دلی میں داخل ہوا اور شیخ زین الدین کو حکم دیا کہ وہ جامع مسجد میں شہنشاہ ہندوستان ظہیر الدین محمد بابر کے نام کا خطبہ پڑھے۔ دوسرے دن بابر نے دلی میں قلعہ شاہی، محلات اور مزارات کی سیر کی۔ 10 دن دلی میں قیام کیا اور پھر آگرے کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں اس کا بیٹا ہمایوں قلعہ فتح کر کے اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ ہندوستان صرف آگرہ اور دلی کا نام نہیں تھا، وہ اپنی موت تک اپنے خواب کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرتا رہا، اور اپنی انتھک محنت، جدوجہد اور غیر متزلزل عزم اور حوصلے کے ساتھ ایک ایسی عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوا جو تقریباً 365 سال تک قائم رہی اور خود ہندوستان کی تاریخ میں سلطنت مغلیہ کے بانی کی حیثیت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ ناظرین، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔